چیف جسٹس کو یہی بتانے آئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی کرنل آپ کی توہین نہیں کر سکتا. آئینی ہوتے ہیں, سب سیکیورٹی کے ساتھ پھرتے ہیں. ان کو آپ بیابانے میں پھینک دیتے, چلے ہماری تو خیر ہے, ہم تو عوام ہیں. لیکن کرنل جو وہاں بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر, جو انچارج ہے اس جیل کا, وہ فیصلہ کرتے ہیں. 1 مہینہ ہو گیا ہے جو کہ ہم عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے. بات صرف ملاقات کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ عمران خان کو آئسولیٹ آہستہ آہستہ کورٹ آرڈرز کے باوجود, جو کہ ایک ان کا جیل کے مینول کے مطابق ان کے رائٹس ہیں, وہ ایک ایک کر کے ان سے لے لیے گئے, اور یہ سارا کچھ نارملائز کر دیا گیا. یہاں پہ ہمیں کورٹ کے پاس کیوں بھاگے آنا پڑ رہا ہے باری باری. اب کرتے کرتے یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو کورٹ آرڈرز دے رہا تھا ان کے بچوں سے بات نہیں کروانے دی جا رہی جو جیل مینیول کے مطابق ہے. جو ان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں ان سے ملاقات کروانے دی جا رہی. ان کو فیملی سے اب آہستہ آہستہ وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے. اور وکیلوں کے ساتھ تو انہوں نے یہ تماشا اب لگا دیا ہے کہ جب وکیل ان کے کیسز کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں جیل کے گیٹ کے باہر, ان کو یہ ریپلیس کر کے بھیج دیتے ہیں. اگر لوگوں نے ملنا ہے کسی اور وقت جا کے ملنا ہے, لیکن یہ تاکہ عمران خان اپنے کیسز بھی نہ وکیلوں کے ساتھ ڈسکس کر سکے. پھر 5 مہینے ہو گئے ہیں, وہ جب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پارٹی کے لیڈران سے ملنا ہے, تو یہ انہوں نے کرنل جو وہاں بیٹھا ہوا ہے جیل کے اندر, جو انچارج ہے اس جیل کا, وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں اس کو ختم کرنا شروع کرو. تو یہ آہستہ آہستہ عمران خان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ عمران خان کا 1 مہینے میں صرف کل 2 گھنٹے کی ملاقاتیں ہیں, جس کے اندر ہر دفعہ انہوں نے اس آدھے گھنٹے کے اندر فرق لوگ بھیج دیے ہیں. مطلب جو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں ان کو باہر چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کو ریپلیس کر کے جو باہر گیٹ پہ آپ کو پتہ ہے لوگ ویسے ہی کھڑے ہوتے ہیں, ان کو کسی بلا کر کہتے ہیں آپ اندر چلے جاؤ, اور عمران خان کا تماشا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم آج ہائی کورٹ میں آ گئے. ہم نے جج صاحب جو تھے, ہم آئے تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں, پتہ چلا کہ ہم تو کورٹ میں انتظار کر رہے تھے, تو وہ جج صاحب چلے گئے. تو اب ہم چاہ رہے ہیں, ہم اس لیے آئے ہیں کورٹ میں, ہم جج صاحب کو بتانا چاہتے ہیں پوری پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑی ہے. آپ فکر نہ کریں, صرف ہم آپ سے ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں انصاف دے دیں. ہم کوئی یہاں پارٹی بازیاں نہیں ہو رہی, ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے, ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دے دیں. جج صاحب جو چیف جسٹس ڈوگر صاحب جو لاہور سے لائے گئے ہیں, ہم ان کو اگر ہم ان کے ساتھ, پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو یہ تو نہیں ہوگا نا جو اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے. چیف جسٹس کا 3 رکنی بینچ نے لسٹیں بھیجی کہ ان کے مطابق آپ ان کی ملاقات کرواؤ. وہ کرنل صاحب ان کی وہ انسلٹ کر رہے ہیں, وہ جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ بیچارہ تو یہی کہتا ہے کہ کوئی اور آرڈر دیتا ہے, کہ وہاں ٹرک کھڑے کر دیے جاتے ہیں. ان کی عدالتی احکامات کی یہ عزت افزائی ہو رہی ہے کہ ہمیں وہاں پہ روک دیا جاتا ہے ٹرک کھڑے کر کے. ہم وہاں جا کے ایک بلڈنگ میں بیٹھتے ہیں, پولیس کسی وقت ہمیں اٹھا کے لے جائے. کل تو عمر ایوب صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ان کا آئینی ہوتا ہے. احمد بچر صاحب, ان کا آئینی ہوتا ہے لاہور کی, وہ پنجاب اسمبلی کے وہ ہے اپوزیشن لیڈر. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کو ٹرکوں میں بھر کے بیابانے میں پھینک دیا جاتا ہے. خود تو سارے جو آئینی ہوتے ہیں سب سیکیورٹی کے ساتھ پھرتے ہیں, ان کو آپ بیابانے میں پھینک دیتے, چلے ہماری تو خیر ہے, ہم ان کو آئینی عہدوں کو بھی آپ جنگل میں پھینک سکتے ہیں, اور ان کے پاس بھی کوئی جگہ نہیں جانے کے لیے. تو اس لیے آپ لوگوں کو, ہم چیف جسٹس کو یہی بتانے آئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی کرنل آپ کی توہین نہیں کر سکتا اگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ بھی تو کوئی پہل کریں نا, آپ بھی تو فیصلہ کریں کہ آپ نے انصاف دینا ہے. ہم ان کے انصاف کا انتظار کریں گے. ہم روز بیٹھنا پڑے, ہم یہاں آ کے آپ بیٹھیں گے, ہمارے پاس اور کوئی جگہ جانے کی نہیں ہے. پھر جب ہم جیل جاتے ہیں آئینی اپنا وہ کرنے کے لیے, پورا جو انہوں نے آرڈرز دیے ہمیں جج صاحب کی, تو کوئی ہمیں اندر وہاں پہ جیلوں میں ہمیں بینوں میں بھر کے بیابانے میں چھوڑ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم چیف جسٹس اور ججز کی سپورٹ کے لیے روز ہمیں بیٹھنا پڑے,
ہم اب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی جانا پڑے, ہم ان کی سپورٹ کے لیے یہیں بیٹھے ہیں. شکریہ جی, تھینک یو. لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان ہیں, اور میرے بائیں طرف شبلی فراز صاحب ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں. احمد خان بچر صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں. اور کل جو سانحہ میں سمجھتا ہوں وہ ہوا ہے, اور یہ عدلیہ پہ شب خون مارا گیا ہے. اس کی وجہ کہ کورٹ آرڈر جو اسی عدالت نے دیا, یہ عدالت اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے, اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. یہ آئین اور قانون کا بریک ڈاؤن ہے پاکستان میں. اسی کورٹ نے 3 ممبر بینچ نے آرڈر کیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی فیملی, ہمشیرگان یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کے رفقائے کاروں سے ان کی ملاقات کرائی جائے. بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 3 مہینے سے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور فیملی کے ممبران جو ہیں وہ 1 مہینے سے وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں, اور وہاں پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جیل کا کانسٹیبل جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس آرڈر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک چارج شیٹ ہے, انڈائٹمنٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر. چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ, اور چاروں صوبائی چیف جسٹس صاحبان کو میں استدعا بڑی عزت سے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے, آئین اور قانون کی بالادستی یا قائم کرنی ہے, تو پھر اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کرائیں. اڈیالہ جیل کے اندر وہ سٹاف کالج فیل کرنل جو بیٹھا ہوا ہے, اس کی ریٹ چلتی ہے, اور وہ سپرنٹینڈنٹ اور یہ سارے لوگ میسیجز بھیجتے ہیں کہ جی ہمارے بس پہ کچھ نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے جو سٹاف کالج فیل کرنل انٹیلیجنس ایجنسی کا بیٹھا ہوا ہے وہ سب پہ حاوی ہے. اس کا مطلب ہے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ ملک میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کچھ ہے, اور ہم لوگ بار ریپیٹ کر رہے ہیں, وہ بالکل درست ہے. یہاں پہ کیا چیز ہے, کون سے ہارٹ اسٹیٹ بنتی ہے خواتین و حضرات آپ کے آئین اور قانون پہ. آئین اور قانون نہیں ہوگا, ملک نہیں چل سکے گا. سوویت یونین کے پاس 16,500 کلومیٹر مار کرنے والے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل تھے. کیا ہوا اس ہارٹ اسٹیٹ کا؟ ٹوٹ گیا, ختم ہو گیا. ہارٹ اسٹیٹ بنے گا لوگوں کے اس یقین پہ کہ آئین اور قانون ہے. دوسری اہم بات, یہاں پہ یہ چیف جسٹس صاحبان اور جج صاحبان اپنے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے ہیں, تو میں ان سے بڑے عزت سے میں گزارش کروں گا کہ آپ استعفے دیے بغیر ہی گھر چلے جائیں. مطلب آپ امپلیمنٹیشن ہی نہیں کر سکتے ہیں. لوگ آپ کے پاس کس توقع کے ساتھ آتے ہیں؟ ہم لوگ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈرز ہیں. بات کی جاتی ہے کہ جی ریاست کو دھچکا لگا, ریاست کی عزت پہ آنا چاہیے. بھائی ہماری گاڑیوں پہ ہم لوگ ریاست کا حصہ ہیں. آرٹیکل 7 آئین کا پڑھیں, میں پھر دہراتا ہوں, وہ کیا ہے؟ مجلس شورا, سینٹ, نیشنل اسمبلی, آپ کی جو وفاقی حکومت ہے, صوبائی اسمبلیاں, صوبائی حکومتیں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز, رینجرز, فائر بریگیڈ, پولیس, افواج, ملک کے مسلح افواج, یہ سب ریاست کے اوزار ہیں. ریاست ہم لوگ ہیں. ہماری گاڑیوں پہ فلیگ لگا ہوا, اور پولیس کا شخص وہاں پہ کہتا ہے کہ جی میں پرواہ نہیں کرتا, مجھے آرڈر ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے کرنل کا, اور میں آپ کی ریاست کی گاڑی کو روکوں گا. تو پھر ان پولیس اہلکاروں پہ, اس پولیس کے ایس پی کو, اس کا نام میں بھول رہا ہوں, جو پنڈی کا ایس پی, وہ بھی وہاں پہ کھڑا تھا کل, نبیل وہاں پہ کھڑا تھا, اور اس کو ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس اومنی بس, ہمارے پاس بیل آرڈرز موجود ہیں پشاور ہائی کورٹ کے, باقی عدالتوں کے. انہوں نے کہا جی ہمیں پرواہ نہیں ہے, اور ہم ساروں کو انہوں نے ہمیں ابڈکٹ کیا, اور وہاں پہ پریزن وین میں ڈالا, اور وہاں پہ ایک بالکل بیابان میں شام کو جا کے ہمیں انہوں نے ایک جگہ پہ روکا. انہوں نے کہا جی یہاں پہ فریشن اپ کر لیں, اس کے بعد ہم لوگ نامعلوم جگہ پہ آپ کو لے کے جائیں گے. ہمیں نہیں معلوم کہ جیل تھی, تھانہ تھا, بیابان تھا, کدھر جا کے موٹر وے پہ چھوڑا ہے. یہ ملک میں اس طرح نہیں ہو سکتا. وہ شخص جس کا نام وزیر اعظم عمران خان ہے, اس نے ملک کو مضبوط کی ہے. جب وہاں پہ مودی سرکار نے بالاکوٹ سے پہ حملہ کیا, یہ وہی وزیر اعظم عمران خان ہے جس نے کہا تھا میں سوچوں گا بعد میں, وار پہلے کروں گا. آرڈر کیا ایئر فورس کو, جہاز ہم نے گرائے. یہ کوئی اور ہوتا نہیں کر سکتا تھا. کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کا جس کا نام وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے. بہادر شخص ہے, اور ان کے سپاہی ہم لوگ کھڑے ہیں, ان کی فیملی ممبران جو ہے کھڑی ہیں, اور ہم لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں انشاءاللہ. اور وہ آج ہمارے دلوں کا وزیر اعظم ہے, اور آئندہ انشاءاللہ یہیں پہ وزیر اعظم ہوگا. اور میں یہ بتا دوں
جتنے یہ بیوروکریسی والے لوگ ہیں آپ لوگ پھر جا کے نر کر رہے ہوں گے اور معافیا مانگ رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. اس وقت آپ لوگ سفارشیں ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ کس طرح جا کے وہ کریں. وجہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں یہ سارا کچھ. بہت شکریہ جی.